سے تیرا ہے سب سے بڑا غم یا مولا، گلشن دہر رہا ہے ماتم یا مولا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اتر پردیش کے بارے میں آپ سبھی کو بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنی پلاننگ کے تحت وہاں پر اپنے امیدواروں کو اتارنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اور ایک طرف مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اتر پردیش سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے۔ جس طرح سے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا اتر پردیش میں، آج اسی کو لے کر میں ایک آپ کو بڑی بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ جب سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اتر پردیش میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، تب سے لے کر آج تک مسلمانوں میں ایکتا اور ایک سماج دیکھنے کو لگاتار ہم سبھی کو دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف جو اکھلیش یادو جی تھے اور سماج وادی پارٹی کے جو مسلمانوں کا ووٹ لے کر مسلمانوں کو استعمال کر رہی تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے نام پر ووٹ لے کر بڑی سیکولرزم کے نام پر جنہوں نے کانگریس پارٹی نے اتنے سالوں تک ہندوستان پر اپنی سرکار بنائی، وہ بھی مسلمانوں کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن اب مسلمانوں کا وقت بدل چکا ہے اور وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جب سے ہندوستان میں نکل کر الگ الگ اسٹیٹوں میں جا کر اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے ارادے سے وہ جب سے نکلے ہیں، مسلمانوں میں ایک نیا جوش، نئی طاقت اور ایک نئی سیاست کو دیکھنے کو ہم سبھی کو مل رہا ہے۔ وہ چاہے ہو حیدرآباد ہو یا پھر گجرات ہو یا بہار ہو یا پھر کرناٹکا ہو یا پھر ویسٹ بنگال ہو، جہاں پر ویسٹ بنگال میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے پہلی مرتبہ دستک دی اور وہاں پر ویدھان سبھا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، اور وہاں پر انہوں نے عباس صدیقی صاحب سے ملاقات کی۔ لیکن اس ملاقات کے بعد سے عباس صدیقی صاحب نے اسد الدین اویسی صاحب کا دامن چھوڑ کر انہوں نے کانگریس کے ساتھ اپنا گٹھ بندھن بنایا اور الائنس کے ذریعے سے وہاں پر الیکشن لڑا۔ اور اسی بیچ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ وہاں پر ہم انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ مل کر وہاں پر گٹھ بندھن بنائیں گے اور اس کے تحت الیکشن لڑیں گے۔ لیکن وہاں کی سرکار جو بنگال میں ممتا بنرجی ہیں، ان کے ڈر سے کچھ لوگ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بنگال میں آنے سے روکا گیا اور ان کی پبلک میٹنگ کینسل کی گئی، اور کئی جگہوں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو روک کر انہوں نے پبلک میٹنگ کی پرمیشن دی، پرمیشن کو کینسل کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدقے طفیل میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے وہاں کا الیکشن لڑا، چاہے وہ وہاں سے ہار کیوں نہ گئے ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ چرچوں میں اگر کوئی پارٹی ویسٹ بنگال میں رہی ہو تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ہے، کیونکہ لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی مسلمانوں کے دلوں میں گھر بناتے ہوئے ہم سبھی کو دکھائی دے رہی ہے۔ اتر پردیش میں بھی ایسا ہی انشاءاللہ تعالی ہونے جا رہا ہے، تو آپ سبھی مل کر اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر مجلس کو کامیاب بنائیں، کیونکہ جو حق کی آواز کو بلند کرتا ہے وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ کیونکہ آپ سبھی نے دیکھا ہی ہوگا ٹرپل طلاق کے معاملے پہ بولے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، پھر اس کے بعد میں سی اے این آر سی، اس کے اوپر بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حکومت سے لڑ کر وہاں پر ایوان پارلیمنٹ میں انہوں نے اس بل کو پھاڑ دیا۔ جس طرح سے ہر وقت اپنے بے باک آواز اور بے باک طریقے سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب لگاتار مسلمانوں کے حق کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اور لاچاروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو آپ سبھی مل کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ایک مرتبہ ساتھ لے کر اتر پردیش میں سرکار بنائیے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی تکلیف اور کوئی
ایسی پریشانی نہیں ہوگی جو اب آپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ سبھی مل کر مجلس کا ساتھ دیں اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔